ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك
قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا علم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے قرآن پاک پر اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے تھیں، مگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ دور کی گمراہی میں ان کو مبتلا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے جا کر وہاں پہ پورا اپنی ایک اسٹیٹ بنائی، اپنی عدالت بنائی۔ تو یہود پہلے وہاں کے حکمران سمجھ لیں وہ تھے، ان کا جو لیڈر تھا وہ کعب بن اشرف تھا، وہ جج تھا، وہ فیصلے کیا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بنی، اور وہ کیا تھی؟ صفہ کا مقام۔ تو صفہ میں کیا تھا؟ پارلیمنٹ بھی تھی، عدالت بھی تھی، سیاست کے سارے کام وہیں پہ ہوتے تھے، وہیں پہ بیٹھ کے خطوط لکھے جاتے تھے، وہ یونیورسٹی بھی تھی، وہ عبادت گاہ بھی تھی، سب کچھ وہ صفہ کا چھوٹا سا چبوترا تھا۔ اور علم کے شائخ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں کہ جب وہ آئے تو آ کر انہوں نے علم حاصل کیا، وہ ایسی تھرسٹ تھی کہ سن 7 ہجری میں آئے اور سب سے زیادہ احادیث مروی کی، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے، اور کہا کبھی ایسا ہوتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آگے علم کی بات ہوگی کہ علم جو ہے انسان کو کیسے درجات عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب بہت زیادہ بھوک سے بےتاب ہوتے تو جا کر ایک عورت تھی بسرا، اس کے وہ سرونٹ تھے، ملازم تھے، اس کا کھانا بنایا کرتے تھے، بہرحال کچھ پیسہ مل جاتا۔ تو اب وقت نے پلٹا کھایا، وہ وقت آیا، یا پھر اس کے ڈرائیور بھی تھے کہ اس کے اونٹ کو لے کر چلا کرتے تھے۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی وجہ سے درجات عطا کیا، اور کیسا درجہ کہ ان کو گورنر بنا دیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ اسی عورت سے نکاح کیا، اب وہ ان کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جی، تو بہرحال اللہ کا حکم کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئیں اور وہاں سے اپنے فیصلے کرائیں۔ لیکن کیا آپ کی عدالت جو تھی وہ حق پر مبنی تھی، اور جو جھوٹے لوگ تھے وہ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے تھے۔
تو بہرحال اسی کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، اور آؤ رسول کی طرف، آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. اب یہ جو نفاق کا بیج تھا یہ مدینہ منورہ میں پڑا. وہ 140 مسلمان مکہ کے وہ پکے عالم تھے، پکے مومن تھے، اور یہ لوگ کیا تھے؟ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے. تو ایسے ہی ایک شخص منافق کا جھگڑا آیا آپ کے پاس، تو یہودی حق پہ تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، تو پھر وہ کعب بن اشرف کے پاس چلا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے، تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو کر اب میرے پاس آئے ہیں، تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ پہلے تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا اور میرے پاس چلے آئے. تو اسی کی بات ہو رہی ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کیا مصیبت پہنچی کہ اس کو قتل کر دیا گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. پھر اس کے جو وارث تھے وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، ہم تو صرف احسان اور موافقت چاہتے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انہیں سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجیے اور ان سے کہیے وہ بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے آپ کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی وہ آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ سے معافی کی درخواست کرتے، تو اللہ کو پاتے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں آپ کے رب کی قسم. تو دیکھیں ایسی خوبصورت قسم ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ تیرے رب کی قسم. تو اس میں کتنا پیار ہے. پہلے لا جو ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں سب ختم کر دو. آپ کے رب کی قسم وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ آپ کا فیصلہ مانے ان اختلافات میں جو کرتے ہیں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں. جو فیصلہ آپ کر دیں وہ سر تسلیم خم کریں جیسا کہ کرنے کا حق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جو بات آپ نے کہہ دی بس اگر اس کو نہیں مانیں گے اور پھر دل میں تنگی، تیمم نہیں دل میں گھٹن ہوتی ہے، نہیں ہم نہیں مانتے، یا نماز قصر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹس ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلا، آپ نے فرمایا میں غصے میں بھی جو کہتا ہوں وہ بھی حق ہے. تو کہا کہ ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی بات نہ مانیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس کو نہ کرتے مگر بہت کم لوگ ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو ہم کر نہ سکتے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی پہ ایسی کوئی تکلیف کسی کو مکلف نہیں بنایا اس کی طاقت سے بڑھ کر. اگر وہ عمل کرتے جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. یہ اچھی نصیحت قبول کرنے کا رزلٹ تھا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ مہکتے پھول ہیں. اب دیکھیں انبیاء یہ وہ بھی ہے، اللہ نے جس کو چن لیا، اللہ نے کچھ ارواح کو اکٹھا کیا تو یہ اللہ کی اپنی سلیکشن تھی، اپنی چوائس تھی، تو کوئی نبی بن نہیں سکتا. لیکن صدیقین، شہداء، صالحین تک پہنچنے کے لیے کہا کہ اس کو کسب کرنا ہوگا، اس کو ارن کرنا ہوگا. ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. خیر ہم تو ان کے قدموں کی خاک نہیں ہیں لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کر دے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حقیقی فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. بس اللہ کو پتہ چل گیا بس کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. ٹکڑیوں میں نکلو یا فوج کی شکل میں نکلو، چھوٹے چھوٹے دستے نکلو یا بڑی فوج کی شکل میں نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، لڑنے سے جی چراتے ہیں. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کہا کرتے تھے، تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ جیسے کرو، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو تو نکل کھڑے ہو۔ تو اگر فتح نصیب ہوتی تو کہتے ہائے ہم ان کے ساتھ ہوتے، لیکن اگر شکست ہوتی تو کہتے شکر ہے ہم پہ کرم ہو گیا، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح یا مال غنیمت یا کامیابی پہنچے تو وہ کہتے ہیں گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت کا تعلق نہ تھا، اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں کاش ان کے ساتھ ہوتا، میرا بھی کام بن جاتا۔ تو مقصد کیا ہوتا؟ مال غنیمت یا فتح مل جاتی۔ تو کہا کہ سمندر تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، یہ سمندر ہے، کچھ مچھلیاں نکالتے ہیں، کچھ موتی نکالتے ہیں، کچھ سیپ نکالتے ہیں، کچھ جا کر کھاری پانی نکالتے ہیں، اور کچھ تشنہ ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا نکال کر جاتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ، لازماً ان کو قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے وہ قتل کیا جائے تو شہید ہوگا، یا غالب آ جائے تو غازی ہوگا، ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں قتال کرتے، حالانکہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، ہمیں اس بستی سے یعنی مکہ کی بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے باشندے ظالم ہیں، وہ کمزور جو مکہ میں رہ گئے تھے، بے بس تھے، اور مکہ والے لوگ ان کو نکلنے نہیں دیتے تھے، اور ہمارے لیے خاص اللہ کی طرف سے حمایتی بنا دے، مددگار بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے اور ولی بنا دے جو سارے کاموں کا ذمہ لے لے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو لڑو شیطان کے دشمنوں سے، جنگ کرو شیطان کے دشمنوں سے، یقین جانو کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ تو یہ بات کب کی ہے؟ جب مکہ میں تھے، تو کہا کہ تم مٹھی بھر لوگ ہو، ابھی تمہیں ہتھیار پکڑنا نہیں آتا، اور تم غصے کے ابھی اتنے تیز ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ تلواریں نکال لیا کرتے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع نہ کر دیں۔ ابھی ان کی تربیت ہو رہی تھی، تو پہلے ان کی جسمانی اور پہلے ان کی روحانی تربیت ہوئی۔ تو فرمائے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، نماز قائم کرو، کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق بنے گا، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور منافق کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض نہیں کیا، کیوں نہیں تو نے ہم کو مہلت دی، ایک لیما کتبتا، تو نے کیوں ہم پر جنگ کرنا لکھ دیا، تو نے کیوں جنگ کرنا فرض کر دیا، کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی ایک قریب مدت تک، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا۔ تو منافقین کی باتیں، جب جنگ کا حکم دیا گیا تو کہنے لگے اللہ تو نے ہمیں جنگ کا حکم کیوں دیا؟ کہہ دو دنیا کا سرمایہ حقیر ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی، خواہ تم بلند قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ آپ پر الزام لگاتے کہ احد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ قل کل من عند اللہ، ان کو بتا دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی تجھے خیر پہنچتا ہے وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے تجھ تک پہنچتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تکلیف تجھے پہنچتی ہے تو وہ تیرے گناہ کی سزا ہے، وہ تیرے تقدیر میں تھی، وہ تیرے اعمال کی شامت ہے۔ پھر ایک چیز، مومن کا نظریہ، مومن کی سوچ کیسے ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں اور گمان کرنا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے ہم کہیں ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن کسی مسلمان کے بارے میں نہیں کہنا کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی عدالت لگانے والے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس کے درجات بڑھ رہے ہیں یا اس کے گناہ
ختم ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو دوسرے کے بارے میں کبھی نہیں کہنا۔ خدا کے واسطے کسی ڈیڈ باڈی کی میت پہ جا کے ہم مسلمان لوگ اس کو جا کر کہہ دیتے ہیں ہائی یہ دیکھو اس کا چہرہ کیسے ہے، اس کے گناہوں کی نحوست اس کے چہرے پہ ہے۔ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا کامیاب ہوں گے یا نامراد ہوں گے، کیا دائیں ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیا پل صراط پار کر پائیں گے کہ نہیں، کیا جنت میں جا پائیں گے نہیں۔ دوسرے کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ ہم نے دے دیا۔ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کی جمعے کی رات موت ہوتی ہے یا رمضان المبارک میں تو ہم اچھی بات کر لیں کہ ہاں انشاءاللہ جنتی ہوگا، لیکن ہم اپنے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے، صرف سوچ کو بدلنا ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے، ہم صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے اور سب کو حقیر اور برا سمجھیں گے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو انسان اپنے آپ کو برا سمجھے اور کہے کہ واقعی دروازے میں میرا ہاتھ آ گیا، یا استری کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا، یا تھوڑی سی کوئی ٹھوکر لگ گئی تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اتنا وہ جزا فضا وہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ تھوڑی تکلیف دے کر بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مانے تو اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے منہ موڑا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، مگر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت رات کو مشورہ کرتی ہے، سازشیں کرتی ہیں خلاف اس کے جو آپ باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی ریشہ دوانیاں اور منافقت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو، سازشوں کو لکھ رہا ہے۔ ان سے اعراض کیجئے، اگنور کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، کیا غور و فکر نہیں کرتے، کیا اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، کیا اس کی گہرائی میں نہیں جاتے؟ تو دیکھیں قرآن پاک کی زبان کے ایسے خوبصورت معجزات ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے لیدبروا آیاتہ، تدبر اور یتدبر بات ایک ہی ہے لیکن تھوڑی سی باریکی ہے۔ لیدبروا تو ایک آیت کی بات ہوگی کہ آیت میں وہ کیا کریں، تدبر کریں، اور جہاں پہ یتدبر آئے گا تو پورے قرآن پاک کی بات ہوگی کہ پورے قرآن پاک میں غوطہ زن ہو۔ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلافات پاتے، جیسے امام شافعی کا میں نے بتایا تھا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے، اطمینان بخش بات آتی ہے یا خوفناک خبر، تو اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں۔ یا کہتے ہیں ریڈیو کو، تو پھیلانے والا آلہ، تو کیا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، باتوں کو مشہور کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صاحب بصیرت لوگوں کی طرف اس کو پہنچا دیتے تو وہ جان لیتے اس کو جو صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ اس سے صحیح نتیجہ نکالتے۔ اگر اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے چند کے علاوہ۔ تو کہا کہ کوئی کام دیکھتے منافقین تو فوراً جا کر اس کو مشہور کر دیتے۔ کہا کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لے کر چلتے اور آپ سے پوچھتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ کبھی ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، کہا کہ دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں کو جھٹلا دو۔ اللہ والے کیا ہیں، کسی کو شراب خانے میں بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کس مقصد سے گیا ہوگا، کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ آیت در نوشتن شعر و شیر۔ کہا کہ نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن شعر زندگی کو ختم کرتا ہے اور شیر زندگی بچا دیتا ہے۔ تو فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں، اور مومنین میں جوش پیدا کیجئے، تباہی سے ان کو بچائیے، ان کو آمادہ کیجئے کہ وہ قتال کریں۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کے زور کو تھام لے، اللہ قوت میں شدید ہے اور سزا اس کی سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا تو وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری سفارش کرے گا، چغل خوری کرے گا، غلط کام کی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں سے پورا حصہ ملے گا۔ اور اللہ ہر چیز کو
کی طاقت رکھنے والا ہے، اللہ ہی روزی تقسیم کرنے والا ہے، نگران ہے، نگہبان ہے۔ فرمائے الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ کسی کو نیکی کے راستے پہ لگاتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی آپ کو ملتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کو، اللہ کی عدالت کو، اللہ کے بینک کو اپنے ساتھ قیاس مت کریں۔ وہ کیا ہے کہ وہ بے انتہا عطا کرنے والا، نیکی کی راہ پہ کسی کو چلا دینا تو یہ کیا ہے، پورا پورا حصہ اس شخص کو ملے گا، اس کی زبان ہلی اور تقدیر ساتھ میں ہل گئی۔ اور ایسے ہی کوئی برے کام کی سفارش کرنا، جی اچھا کسی نااہل کی سفارش کرنا کہ ایک بندہ نااہل ہے اور اس کو کسی اچھی پوسٹ پہ لگا دینا، وہ اس کا اہل نہیں تھا، تو یہ سب بری کام کی سفارش ہے، برے کام کی طرف راہ لگانا۔ اپنی اولاد کو دیکھ لیں کہ اگر نیک کام ان سے کرائیں گے تو انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے، اگر برے کام پہ چلائیں گے تو عذاب جاریہ بنیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی احترام سے سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا اس سے بہتر۔ اب السلام علیکم کہنے سے نیکیاں مل گئی، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پورا ہے، نہ اسے زیادہ کرنا ہے، اسے ایڈ کچھ نہیں کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا ہی کرنا ہے۔ تو السلام پہ اگر بولتے چلے جائیں، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کو حضرت آدم کو ملائکہ نے کی وہ سلام تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو سیکھ لو، اپنی امت کو بتا دو کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اگر دروازے کی اوٹ سے دوبارہ کمرے سے باہر گئے، دوبارہ آئے، دوبارہ آ کے سلام کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اگر قرآن پاک کی محفل ہے، کوئی ذکر و اذکار کی محفل ہے، کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو اس وقت سلام نہیں کرنا، یا پھر انتہائی برا کہ جیسے اگر کوئی واش روم میں ہے یا پھر شراب پی رہا ہے، کوئی بد کرداری کرے تو اس وقت بھی سلام نہ کریں۔ تو بہرحال پورا ایک دین ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، افشوا السلام تسلموا، اگر سلام کو عام کرو گے تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے پاک ہے۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، تو سلام کا جواب جتنی بھی ناراضگی ہو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ سلام کے جواب کو نہیں روکنا، سلام کا جواب دے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کی نیت سے آئے ہیں تو کرتے رہیں گے، جو بھی پڑھیں گے اپنے دامن بھر کے جائیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تمہیں روز محشر اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً کسی اور کی نہیں۔